محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائی۔ تعداد کافی ہے، آواز کمزور ہے، جتنے محسنوں کو یاد ہے صلوات حق ہے محمد مصطفیٰ کی پاک عزتوں والی بیٹی کا صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائے۔ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحجت بحق الحجت، اشف صدر الحجت بظہور الحجت علیہ السلام۔ یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، واجل فرج آل محمد۔ جتنا جتنا وارث کی زیارت کے لیے عزاداروں کا دل بے قرار ہے، اتنی بلند صلوات۔ یہ ایک التماس کر رہا ہوں چونکہ آغاز مجلس ہے، نظر اللہ نیاز حسین۔ جس مومن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مومن سے فاصلے پہ ہے، وہ مہربانی کرے بے شک اپنی جگہ سے نہ اٹھیں، بیٹھے بٹھائی دو دو تین تین قدم آپ تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ ماحول ہو جائے۔ جس بندے کو نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب پتہ ہے، وہ کم از کم اپنی جگہ ضرور تبدیل کرے گا۔ آ جائیں، بسم اللہ۔ ماں شبیر سخی کی آپ کا ایک ایک قدم اپنے بیٹے کی نصرت میں شمار فرمائے۔ سلامت رہیں، جئیں آپ، تکلیف کے لیے معذرت، لیکن قانون یہی ہے کہ یہ نماز عشق ہے، اور بلکسر والوں جو نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے وہاں بھی اصول یہ ہے کہ پہلی صفیں پوری نہ ہوں تو پچھلی صفوں میں نماز نہیں ہوتی۔ صلوات ایک بآواز بلند تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بعزاء الحسین، والصلاة والسلام علی بنور ذات الہیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین فی یوم الورود، وثبت لی قدم صدقا عندک مع الحسین واصحاب الحسین، اصحاب الحسین الذی بذلوا مہاجہم دون الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ولعنت اللہ علی اعداء الحسین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ فی کلامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک وراضیۃ مرضیہ۔ صلوات سخی کی ذات پہ بآواز بلند۔ تمام تر حمد اس ذات لم یزل کے لیے جس کی حمد کے ہر وارث کو زمانہ محمد کہتا ہے۔ صلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف سرکار ابو طالب کے پاک بیٹے، کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی تصور عبادت موجود نہیں تھا۔ 28 صفر المظفر اس عزا خانے میں سجے ہوئے اس عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے
عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جس کی دعوت نبی جیسی، جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی، اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی، کہ وہ فرزند ابو طالب اب کعبہ کی چھت پہ تشریف لا کے زمانے کو یہ سمجھائے کہ دنیا والوں دیکھ لو، دور کوئی ہو، وقت کوئی ہو، علی آ جائے تو وہ کعبے میں آتا ہے۔ زندہ و سلامت رہیں، حاضری کی غرض سے منبر پہ کھڑا ہوں، نہ میں علامہ ہوں اور نہ میں ذاکر ہوں۔ ذکر ان کا وہ زبان کرے جو لسان اللہ، اور علامہ بالکسر والوں صرف وہ ہیں جو علامت اللہ ہیں، اور وہ صرف سرکار ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ گزارشات ہے، سجدہ ذکر ہے جو پیش کرنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بادشاہ علی کی نالین کے نیچے آنے والے ذرے اپنی چادر میں اکٹھے کر کے انہیں رزق بنانے والوں کی فہرست میں نام لکھوانا ہے، اور نام بھی ایسے ہی لکھوانا ہے جیسے یوسف کے خریداروں میں مصر کی ایک بڑھیا اپنا نام لکھوا گئی تھی۔ پہلا فقرہ سرکار حسین بادشاہ پہ عرض کروں گا، اور بالکسر والوں سہارا لے رہا ہوں بادشاہ علی کا، اور قانون بھی یہی ہے کہ حسین تک جانے کے لیے سہارا علی ہوتا ہے۔ جو بادشاہ اپنی دھرتی کی ریت کے ایک ذرے میں بارش کا ایک قطرہ ملا کے اسے در نجف بنائے، اس خالق کو علی کہتے ہیں۔ بھائی زندہ و سلامت رہیں، جو ہاتھ اٹھے ہیں شاہ نجف کا صدقہ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، میں دعا گو ہوں۔ صبح صبح ہے چلیں آپ بیدار ہیں، مزاج ہے آپ کا جملہ سننے پہ، جو ہاتھ اٹھے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ جو اٹھ نہیں سکے، جو بلند نہیں ہو سکے، میں جملہ مکمل کروں گا، داد بھی ہو جائے گی اور بیٹے کے لیے دعا بھی ہو جائے گی، لیکن بات اس بندے کے ساتھ ہے جو شبیر کے ماتم میں ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ پڑھنا شبیر ہے۔ شبیر کون ہے؟ جو بادشاہ اپنی دھرتی کی ریت کے ایک ذرے میں بارش کا ایک قطرہ ملا کے اسے در نجف بنائے نا، اس خالق کو علی کہتے ہیں۔ اور جو بادشاہ اپنی دھرتی کی ریت کے ذروں میں لہو ملا کے اسے خاک شفا بنائے، اسے شبیر کہتے ہیں۔ میں زندہ و سلامت رہیں، جیئے آپ ان جوانوں کی خیر ہو، زندہ و سلامت رہیں۔ چہلم گزرا ہے حالیہ بادشاہ شبیر کا، اور ذات شبیر معجزہ ہے۔ جن بندوں کو معجزہ سمجھ نہیں آتا، وہ چکوال سے لے کے بکھاری کلاں تک شبیر کے 40 پہ ہونے والا وہ اجتماع دیکھو۔ آپ پڑھتے رہیں یزید، ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں، آپ کہیں یزید کو امیر، آپ نے تو یزید کے باپ کو امیر کہا اور ہم برداشت کر گئے، ہمیں فرق کوئی نہیں۔ مگر یہ جبر مشیت ہے بالکسر والوں کے بندہ جب حسین جیسی نعمت سے منہ موڑ لے تو اللہ اس کے مقدر میں یزید جیسی لعنت لکھ دیتا ہے۔ حسین جیسی نعمت سے جو بندہ منہ موڑے اس کے مقدر میں پھر یزید جیسی لعنت لکھی جاتی ہے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف ایک اجتماع تھا جس کی میں نے مثال عرض کی ہے، جو چکوال میں ہوا، اور آپ یہاں موجود تھے۔ جو اطلاعات مجھ تک ہیں ان میں کم از کم 50,000 بندے کی اطلاع تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات 1,20,000 کی آواز آئی یہاں سے۔ اچھا کیا سمجھتے ہیں ہم نے اکٹھ کیا؟ نہ کوئی ایجنسی، نہ حکومتی تعاون۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں نے طاقت دکھائی ہے۔ سنی شیعہ دوست اس بات کو نوٹ کریں، ایجنسیاں میری بات سن رہی ہیں، اسے لکھ کے لے جائیں۔ یہ ہم نے جو کیا ہے وہ شو آف پاور نہیں ہے، ہم طاقت دکھانا نہیں چاہتے۔ کیوں؟
ہمارا سر ہی اس شبیر کے قدموں میں ہے جس کے سامنے 72 تھے اور وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا ابھی بھی جسے جانا ہے چلے جاؤ. یہ معجزہ ہے بادشاہ شبیر کا. معجزہ پتہ ہے کیا ہوا؟ یہ کرونا آیا نا تو ہر بندے نے سمجھا کہ اس دفعہ چہلوں میں شبیر بادشاہ نہیں ہوگا, شبیر کی عزاداری نہیں ہوگی, کربلا کے دروازے نہیں کھلیں گے, حسین حسین نہیں ہوگا, حسین حسین رکنے کی خوشی میں تھے کچھ بندے کہ شبیر کا ذکر نہیں ہو رہا. ان کے اندر کا یزید بڑا خوش تھا, مگر شبیر بادشاہ نے ایک معجزہ کیا ہے. بلکسر میں آئے ہوئے شبیر کے عزاداروں بندے کا ہاتھ نیچے رہا, مزاج میں ہو اور وہ بخاری کے ساتھ بولے نا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. شبیر نے معجزہ کیا ہے کہ 12.5 میل مربع میں واقع اس کربلا کو 1400 سال بعد شبیر نے پھیلا کے دنیا کی ہر گلی میں پہنچا کے چہلم پہ اپنے مہمان بلا کے اعلان کیا ہے آؤ ہم نے بلکسر میں بھی کربلا سجا رکھی ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ یہاں آئے اور ہور بن کے چلا جائے. یہ ہاتھ ہے حسین بادشاہ کے نوکروں کے جو اٹھے. زندہ و سلامت رہیں آپ. صدقے کرتے رہے. حیدریہ زندہ و سلامت رہیں آپ. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ کی سمجھ میں شبیر آ نہیں سکتا کیونکہ شبیر معجزہ ہے, اور معجزہ سمجھنے کے لیے معجز نما کی ذات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. میں معجزہ سناؤں بادشاہ کا آپ کو. ایک لمحے میں بلکسر ہے, عزادار دھرتی ہے, حلقے کے ماتمی میرے سامنے ہیں, اور چونکہ میں خود ماتمی ہوں, ماتمیوں کا جوڑے بردار ہوں, بندے جو حلقے کے ماتمی ہیں ان کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں. یہ شبیر کا چھوٹا معجزہ ہے کہ 2 بندے کسی چوک میں کھڑے ہو کے یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارے, چھٹی کوٹڑی میں چھپا ہوا یزید بھی تڑپ کے باہر آ جاتا ہے. نہیں, جو بول نہیں سکتا اس کی مرضی اپنی ہے, زبردستی میں نے کوئی نہیں کرنی. ایک اور معجزہ سناتا ہوں تو میں شبیر دکھانے لگوں. اور بھائی غلام عباس جی, معجزہ بھی شبیر کا نہیں پڑھنا, شبیر کے رہوار کا پڑھنا. چلو اس سے تھوڑا سا اور آگے چلتے. اس رہوار کا معجزہ نہیں پڑھنا جس پہ 61 ہجری کربلا کے میدان میں علی کا لاڈلا بنفس نفیس سوار تھا. ویسے وہ مرتجز بھی معجزہ ہے, گھوڑا نہیں. بھائی لفظ میں کہوں گا اور ہر بندے کے لیے نہیں ہے, مگر جسے سمجھ آئے وہ ان کے حصے کا بھی بولے جو نہ سمجھ سکیں اور نہ بول سکیں. بچپن میں جو مصطفیٰ کی پشت پہ بیٹھتا ہے نا, جوانی میں سواری کے لیے جس کا انتخاب کرے اسے مرتجز کہتے ہیں. چلو جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں میرے لیے اتنے ہی کافی ہیں. میرے لیے داد بھی ہو چکی ہے, دعا بھی ہو چکی ہے, اور پہلے لمحے میں اٹھنے والے ہاتھ میرا سہارا بن گئے. ملک کا بہت بڑا نام جناب تقی عباس خان صاحب تشریف لے آئے اور میری دعاؤں کا سامان بڑھتا جا رہا ہے. میں تقی خان صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے, کیونکہ جو چہرے پہلے نہیں دیکھ رہے تھے وہ اب دیکھ رہے ہیں, میں شبیر کے رہوار کا تقی بھائی معجزہ پڑھنے لگا ہوں. اور رہوار بھی وہ جو 1450 سال بعد کسی فوجی فارم سے خرید کے ہم لے کے آتے ہیں, اسے غسل دے کے چادر اپنے پیسوں سے بنا کے اس کے اوپر ڈالتے ہیں. اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو عقیدے کا جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے. جناب تقی خان سے لے کے وہ آخری محسن تک جو شیعہ ہے اس پہ واجب ہے ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا. بلکسر والوں, یہ شبیر کے رہوار کا
چھوٹا معجزہ ہے کہ آج بھی اس کی سواری جس گلی میں سے گزرے علی کی ولایت کے منکروں کے نکاح توڑ جاتی ہے. ہائے 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 ہائے. بس اتنی میری نوکری تھی. ایک جملہ اختیار حسین کا سنو. 9 اور 10 محرم کی رات 72 مصطفیٰ بنائے ہیں شبیر نے. پہاڑ ہے، آپ عاشقان حسین ہیں، میں آپ کے مزاج سے جتنا کو شناسا ہوں، پہلی دوسری حاضری ہے آپ کے پاس، جتنا میں آپ کو جانتا ہوں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. شبیر نے صرف علیہ السلام نہیں کیے، مصطفیٰ بنائے ہیں. اور علیہ السلام بنانا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن یہ فکرہ کثرت سے ممبر سے پڑھا جا چکا ہے، اس لیے میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں. علیہ السلام بنانا بھی چھوٹی بات نہیں، بلکہ سر والوں 2 ہی ذاتیں ایسی ہیں جو علیہ السلام بناتی ہیں، یا عرش پہ اللہ بناتا ہے یا کربلا میں شبیر بناتا ہے. وقت مختصر ہے، اس لیے تبرکن ایک فکرہ سنیں، پھر زندگی باقی تو ملاقات ہوگی. شبیر نے مصطفیٰ بنائے، صرف علیہ السلام نہیں بنائے. شبیر نے ان 71 کی 9 بدلی ہے. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے. اتنا بڑا اجتماع ہے، جس طرح جلسہ تھا، مجھے چاہیے تھا کوئی اور تقریر کرتا، لیکن کسی بندے کو گالی دے کے داد لینے کا نام خطابت نہیں. میں آپ کو اہل سمجھ کے ایک امانت آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. شبیر نے 72 مصطفیٰ بنائے. وقت یاد ہے آپ کو، شب عاشور، حسین بادشاہ کا خیمہ، حسین تخت پہ سامنے 71، کہ شبیر نے روشنی کے پروردگار سرکار عباس سے کہا عباس ذرا چراغ بجھاؤ. جو بردہ اردو سن کے بول سکتا ہے اس کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں. عباس نے چراغ بجھائے کہ شبیر نے 71 آفتاب روشن کر دیے. بھئی زندہ و سلامت رہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، شبیر بادشاہ نے معجزہ کیا ہے، شبیر نے وہ کیا ہے جو دنیا کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا. صرف علیہ السلام نہیں بنائے، کربلا کے میدان میں بطول کے بیٹے نے 72 مصطفیٰ بنائے ہیں. وہ منظر تو یاد کیجئے نا کہ یہاں حر تھا، حر کے ساتھ جون تھا، جون کے ساتھ حبیب تھا، حبیب کے ساتھ قیس تھا، قیس کے سائے پہ حر کے قدم تھے، حر کے سائے پہ ہلال کے قدم تھے، ہلال کے سائے پہ مسلم ابن اوسجا کے قدم تھے. یہ منظر تھا تقی خان جی چراغ بجھنے سے پہلے. اب چراغ بجھا، حسین نے کہا ابھی بھی جسے جانا ہے وہ چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جنت کا سردار چھوڑ کے جنت جانا کوئی کام نہیں ہے، جنت نہیں لینی، لینا ہے تو اس سے جنت کا مالک لینا ہے. اب حسین سے وفا کا عہد کیا. چراغ جلے کہ 9 بدل چکی تھی، اور کے ساتھ حبیب، حبیب کے ساتھ جون، ایک دوسرے کو گلے سے لگا کے حیران ہو کے کہہ رہے ہیں دیکھ یار اب تیرا بھی سایہ نہیں ہے، میرا بھی سایہ نہیں ہے. اب تیرا بھی سایہ نہیں. آپ نے بڑا خوبصورت سنا ہے، لیکن میں بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بات رہ نہ جائے کسی ذہن تک جانے سے. سایہ کس کا نہیں ہوتا؟ اوئے ہوئے، تھوڑا سا ساتھ ملیں. سایہ کس کا نہیں ہوتا خان جی؟ سایہ نور کا نہیں ہوتا. اور قربان جاؤں کربلا کی خاک پہ کہ جو اس دن شبیر کے سامنے خاک پہ جھکے تھے، اللہ نے انہیں نور کر دیا. بس بڑا مارا ہے مسلمانوں نے کربلا میں شبیر کو. پھر فکرہ سنیں، بڑا مارا ہے، تھوڑا نہیں مارا.
میرے بعد مصائب کی دنیا کا ایک بڑا نام تشریف فرمائے. مقتل کے حوالے سے میرے دونوں بھائیوں کا مطالعہ، چونکہ مصائب ان کی ذمہ داری ہے. مقتل کا نام ہے شہادت عظمی. سید بو علی شاہ لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کم از کم 16 لاکھ بندہ تھا کربلا کے میدان. تو 16 نہ مان، 9 پڑھا جاتا ہے ممبر سے، میں 9 بھی نہیں کہتا. بندہ 50,000 ہی ہو شبیر کو مارنے والا، بلکسر والو 50,000 بندے کا بنتا ہے 1 لاکھ ہاتھ. اور عباس کے بعد ان کتے کے بچوں نے مطمئن ہو کے مارا ہے حسین. مطمئن ہو کے مارا. 2 شہیدوں کو بھائی تقی خان ان حرامزادوں نے بڑا مارا. ہو سکتا ہے میں اسی فکرے پہ ہی اپنے محسن کو ممبر دے دوں، اس سے آگے نہ پڑھوں. 2 شہیدوں کو بڑا مارا، ایک شبیر کو. اب دل دکھے علمدار کے مریدوں مجھے معاف کرنا، جس کا ہاتھ عباس کے علم کی سلام کے لیے اٹھتا ہے وہ ماتم ضرور کرے گا. دوسرا، انہوں نے بہت زیادہ مارا سرکار عباس کو، یعنی حسین کی بہنوں کی آس کو. اجرکم من السیدہ. 2 شہیدوں کو بڑا مارا. حسین کو مارنے کی وجہ یہ تھی بھائی غلام عباس کے مطمئن ہو کے مارا. انہیں پتا تھا کہ اب کسی نے آنا نہیں، بہنیں ہیں اس غریب کی، وہ مر جائیں گی مگر خیمے سے باہر نہیں آئیں گی. لو اسی فکرے پہ ہی میں سلام کر جاؤں گا. بلکسر والوں پھر حاضری ہوگی، زندگی ہوئی تو حسین بادشاہ کو بھی بڑا مارا، پھر عباس کو بھی مارا. عباس کو پتا ہے انہوں نے کتنا مارا، چل میں اشارہ کر دیتا ہوں. شبیر کو اتنا مارا، بلکسر کا ماتمی ان عزاداروں ان حرامزادوں نے شبیر کو اتنا مارا کہ شام غریبہ میں ماں نے 9 ٹکڑے جوڑ کے لاشا بنایا تھا. جو بندہ آیا ماتم کے لیے ہے وہ ضرور کرے گا. عباس کو ان کتے کے بچوں نے اتنا مارا کہ قبر اصغر سے چھوٹی ہے، عباس کی قد سب سے بڑا تھا. شاید میں تجھے سمجھا نہیں سکا. جب عباس بادشاہ کے ہاتھ کٹ گئے نا تو اشل سے دیکھ کے کہتے ہیں اشل اب میرا زندگی کا آخری حکم ہے. اشل کہتا ہے مولا فرمائیے نا کیا کرنا ہے. رو کے کہتا ہے مجھے فوجوں کے درمیان لے جا. جس بندے نے ماتم کرنا ہے اس کے لیے آخری فکر ہے. بلکسر والوں رو کے کہتا ہے مجھے فوجوں کے درمیان لے جا. حکیم بن طفیل پہ غیرت نے عباس کے دونوں ہاتھ زمین سے پکڑ کے فضا میں بلند کر کے اعلان کیا ہاتھ کٹ گئے ہیں جن ہاتھوں کے آسرے پہ وہ وطن سے چلی تھی. او ماتمی عزادارو، عباس کا راہوار 9 لاکھ کے درمیان ہاتھ ساتھ کوئی نہیں. رو کے کہتا تم آئے ہو مجھے مارنے کے لیے اور میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں. بس میری منت ہے اب جس نے جتنا مارنا ہے وہ مجھے مارو، اسے نہ مارنا، وہ زہرا کا بیٹا ہے. مومنین تشریف رکھیں. اب آپ کے سامنے ہمارے انتہائی محترم معزز مہمان کچھی کے انتہائی معروف ذاکر غلام عباس قندانی، ان کے بعد ذاکر تقی عباس قیامت، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ. کوشش کرو آمین سارے صاحبان. ہر مجلس دے وچ میں اپنے اتے واجب لازم سمجھ کے گزارش کرنا ہونا جو میں امام قائم امام منتقم دے ظہور و سلامتی دی خاطر دعا منگ رہے ہیں. او امام جن دی اساں تساں ریت ہیں،
اور جس بندے کو وقت دی حجت دی معرفت نہ ہوئے اس دی زندگی حیوان تو بھی بدتر ہے۔ اور امام الاجل دا حکم پیغام بھی اس طرح ہے کہ مومنو اپنی زندگی دے حاجات دی خاطر بے شک دعاواں منگو، لیکن زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور واسطے منگی کرو جو میں ہن رت رو رو کے تھک پیا۔ اللہ تھوڑی ہے قبول کرے، کیونکہ آقا تشریف لے آسن تے سیدان دے اجڑے ہوئے ویڑے آباد ہوسن۔ نکھڑی بھین بھرا دا پلو بدھے سی جڑی اکبر اکبر کریں دی مر گئی۔ تو لہذا آمین سارے آکھو، من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم والناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ارزکا توان وتمتعہو فیہا طویلا ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ جتنا جتنا تھوڑے ذہنوں دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر بآواز بلند پڑھ لو۔ نہ ہی کوئی میں ذاکر، نہ ہی کوئی میرا ذاکری دعویٰ، اور نہ ہی اے مقام دعویٰ۔ منبر حسین مقام دعویٰ نہیں، دربار حسینی وہ دربار ہے جتھے میرے مرشد عباس مجال کر دن۔ یہ جگہ خالی پئیے، یہ اس پاسو کچھ اٹھی کے ازادار کوشش کرو، یہ اس جہات لگے فرد تو ہی اٹھی پو۔ اور میں پورے ملک کی جتنے ہی حاضر ہویاں انہاں لفظاں تو میں اپنے بیان دا آغاز کیتا کہ گناہگار انسان دی جرت طاقت بھی نہیں جو ذاکر سرواوے شبیر دا، کیونکہ حسین اس دی عزت شخصیت دا نام ہے جس دا پہلا ذاکر خود خدا ہے۔ قرآن کریم وچ ذات ہدیت خود پہ فرمائے دیئے جنہاں دا ذکر میں اللہ کرداں تساں بھی انہاں دا کرو۔ کون ہن او ذوات مقدسہ جنہاں دے بارے عالمین دا خالق دا مالک آخر ہے جو میں اللہ انہاں دا ذاکر ہوں۔ تو میرے واجب الاحترام جنہاں دا اللہ ذاکر ہوئے اس ہستی دا نام حسین ابن علی۔ آخری بندے تک صلوات با جماعت بآواز بلند پڑھو تو میں قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بلند ہے تو ایک جھکی پڑھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد صاحب تاج والمعراج
العلم مکی المدنی کیلا فی شاہ نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات کوئی باج خلاف قرآن دیکھے اللہ توڑی ہے قبول کرے تے نہیں دل برداشت کریں دا بلکہ سرالیو ہوئے کلمہ گو او گھین کپڑا جلدی نال کجیند او حد سلامت رامن جڑے اٹھ میں بسم اللہ کرا ماتمی ازادارو ٹوریم باج غلاف قرآن دیوارس آفرین آفرین میں بسم اللہ کرا او ٹوریم باج غلاف قرآن دیوارس تیری آئے عابد رو فرمیندہ دن کیوں منگ دیئے چادر انہا شامیاں تو جدہ پاوڑ کوئی نوی اللہ تاری ہے قبول کرے میرے حصے دی ہنجوں آ گئی ہیں میرے حصے دی عبادت ہو گئی تقریباً پڑھن والا ہر صاحب بانی دی حیثیت چھے یقیناً روح موجود ہے باب حسن سائیں دی دعا پنن دی خاطر حاضر خدمت ہاں اور اس ذکر ذاکری عزاداری کو کوئی زوال نہیں دے سکتا کیونکہ ذکر دی بنیاد علی دی دھی رکھی میں فقط ایک جملہ مصائب دا پڑھ دا کوئی فضائل نہیں جلسے دی مجلس ہے نالے ہر کسی دی مصروفیت بھی اتنی ہے بلکسر آلیو ڈا محرم کربلا علی دی دھی دے مان مک گئے اللہ تو ہے قبول کر میں دے دا بھی ہیں بڑے خلوص نال بابے وجی سائیں دی محنت ہے کہ ہر اکھ وسدی ہوئی ہے ترائے گھنٹیاں علی دی دھی دے سکے 9 بھرا مارے گئے اللہ تو ہے قبول کرے اللہ تو ہے قبول کرے میں بسم اللہ کرا ماتمی عزادارو 11 محرم میں ہی میں پڑھدا ہوں نا علی اکبر دی شادی دے زیور مل گئے کنہاں انج پائے میں بسم اللہ کرا مولا تواری ہے قبول کرے بابا وہ ہاتھ سلامت رامن جڑے سینے تے اٹھ پوندن ماتمی عزادارو علی اکبر دی شادی دے زیور پا کے بن پلہانے اٹھاں دی کن تے سوار ہوئیاں 12 مربع میل جگیر ہے حسین دے علی اکبر دی بھائی تقی عباس پیر الیاس سہیں پیر تصور چاچا تا حسین سارے ہی میرے اپنے بیٹھن میرے بعد بھی سمجھو میں آپ پڑھنا ہے کوئی زیادہ دیر تکلیف نہیں دل ہے جو زیادہ تو زیادہ اسباب گریہ مہیا کران امام حسین کو لوگ ڈھیر رومن اور تیرا ڈھیر رومنا ایک میری حسرت نہیں آن دی اماں دی حسرت نالے اس اکھ وچوں ہنج ضرور آسی جیڑی اکھ دے تلے ماما دھیاں دا رومال آن تو سا تو رو رو ٹور ویندے ہو جڑا مجلس موک ویندی ہے تیریاں اکھاں دا پانی کٹھا کر کے کربلا لے ویندی ہیں حسین دی قبر تے ویندی ہیں تے آدیاں زخمی حسین قبر تو بہرا تیرے زخماں دی مرہم گھن آئی آئے
تیرے زخموں دا علاج کی نہیں تیری آنکھاں دا پانی ونج لیندی ان حسین دے زخماں تے سب زخم غریب دے چھٹ وینن دو زخم اللہ راسی دے بچ وینن غریب کو دوئیں زخم اتھائیں جگر چہن ایک پتر دی برچی دا بھی بھین دے لٹے ہوئے برکے دا اللہ تاری ہے قبول کرے بابا نو کرا بس میں مقام ایک جھکی جن جہاتے آ کھڑی ہے بھینی دے پاس دے کیا دی کھڑی ہے کل میں دے دی کھڑی ہم لتھا تھائیں ہاں کوشش کر رہے ہے کر دے امیر بن کے نہ سننے آزے حسین بابا نو کرا غریب دی غربت ہے تو میں ہوں حسین دی غربت پہ پڑھدا جنیاں بھینی کو کہیں نہیں رومن دیتا ارکا نال میری سین پتھر تے تیر ہٹائے جسد شبیر زہر ہویا نو حسین تقسیم ہائی بطول دا پتر حسین امام حسین دی قسم ہے جدہ بھین کو شبیر نظر آئے اون لے بھائی جان اے پتہ نہ لگدا حسین دا اے سینے یا کنڈے مرضی تری اپنی گھوڑے بھج گئے ہن میں نو کرا کٹے ہوئے گال تے بوسا دے کے آدھی بیٹھی حسین آلیہ ملن آئیے بھیرا نہیں بولیا بی بی آدھی میرے نال بول بھین ملن آئیے بھیرا نہیں بولے آدھن آلیہ میں نراز ہاں رات میں کو نانا ملن آئے اللہ درجات بلند کرے چاچا خورشید عباس پہوڑ دے میں جملہ انہاں تو سندہ ہم تے ہر جات میں جدنی پڑھا تو میں انہاں دے واسطے درجات دی بلندی دی دعا بھی ضرور مگدا بھائی جان میں بسم اللہ کرا آدھی بول شبیر آدن میں نراز ہاں رات میرا نانا آئے بابا علی آئے اماں بطول آئیے میرا حسن آئے او میرے دور دے سجنان مولا آنسو قبول کرے تے کو میں کو 70 قدم دیویت تھا ساری رات میں تیرے راہ دے دریاں آلیہ تو نہیں آئی چاچا خورشید عباس بڑا سجا کے پڑھ دہا کٹے ہوئے گالتے بوسا دے کے آدھی بیٹھی اچھا نہیں جو بولیں دا میں کوئی سال ٹکنے میں اللہ مان نو کرا بی بی آدھی نہیں جو بولیں دا میں کوئی سال ٹکنے میں آفرین بی بی آدھی کوئی شام سنی دیئے تیری بہن نروار وینڈے منن بی بی آدھی میں خطبے پڑھنن شہید اعظم دی لاش دے ٹکڑے تڑپ گئے کٹی ہوئی رگن چوازاں دی ہائے او میری شام دی قیدن بہن ہائے او میری بازاریں رلن والی بہن ہائے او میری خطبے پڑھن والی بہن اتھائیں شبیر فرمیندن عالی عالم وعدہ یاد ہے جدہ آساں دوہاں بہن بھراواں رل کے جیڑا کہیں دے انتظار جو بیٹھے ہوں دے نال میری کوئی گال نہیں کیونکہ کہیں کو کوئی پسند کہیں کو کوئی پسند تے جائیں زہرا دے اجڑے گھر تے رومنا ہے او بندہ میرے پاس دیکھے ماتمی اوزادارو شبیر فرمیندن عالم ارواح دا وعدہ یاد ہے جدم وعدہ کیتا آسے میں سجدے دا تے تساں خطبے دا کل دے دی نہیں رہی ریت وانگ انگاران دے آئی مسلطی رندہا اتے خنجر چلدہ رہیا تلے میں اللہ دی سبوہن کو دوسن دی تسبیح پڑی 70 قدم تے دے دی نہیں رہی میں تو سجدہ دے چھوڑا ہن خطبہ جانے تے تون جان بازار جانن تے تون جان اللہ درجات بلند کرے سلطان مذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ صاحب دے بابے ہونا پڑھ دے ہونے ہیں 1,24,000 پیغمبر گزرا اللہ تعالیٰ ایو جی حوصلے اللہ بھیرا کے نبی کو نہیں دیتا جیو جی حوصلے علی بھین اللہ حسین کو دیتی ہے انہیں تڑپ کے بھیرا دی لاش تے جھن پئیے تے آدھی بیٹھی ہے گھبرا میں نا ویندی پئیے شام بلساں تداں جدن بھین ہو سی آفرین اتنا ہی کافی ہے امام حسین دی قسم میں بڑا مطمئن ذاکر ہاں میرے واسطے اتنا ہی ڈھیر ہے جتنا رو بیٹھے ہیں بی بی آدھی تداں ولساں جدم بھتریجا پتر ہو سی پھپی ماں ہو سی توجہ میرے پاس رکھا ہے بی بی آدھی میں نو کراں تداں ولساں جدہ شام دی ہر دیوار تے لکھا ہویا ہو سی میرا حسین نمازی آئی میں نمازی دی بہن ہاں بس مات میں اوزاد آرو براؤ دی لاش تے وعدہ کر کے ٹر پئی علی دی شیر دل دھی ہائے میرا بزرگ آدھا بیٹھے شالا یہ شام نہ ہوئے ہاں
بابا نو کرا میرا براد ہے تساں تا آکھے جو بی بی براد دی لاش تو ٹور پئی کیا سوکھی ٹوری ہے ہیں برداشت کرو تو قد میں جملہ آکھاں جی میں کتاب جو پڑھے ہے ماتمیوں دادارو حالیں بھیراوان دیاں لاشاں تے روندیاں بیٹھیاں ہیں جو انہاں کمیناں دے ہاتھ جو کوئی ظلم دا سامان بس میں یہ پڑھدا نہیں جو انہاں کیویں اٹھائیاں اٹھی پئیاں ماتمیوں دادارو عباس دے بعد جی میں دھیاں علی دیاں رلیاں ایویں کہیں نبی دے پتری نہیں رلے ساؤنڈ پہلے ٹھیک چلتا پیا تھوڑا جتنا ہی میں بریک کر کے بدھاویں میں وین کراں ممبر اپنے پیارے بھرا دے حوالے کراں او پہاڑا لے او غازی دے بعد دھیاں علی دیاں بہن رلیاں عباس دے بعد مسلمانہ علی دیاں دھیاں کو بڑا مارے میں بسم اللہ کراں 36 شہر عبور کی تن دھیاں علی دیاں میں دیتا پیاں توڑ تک ہر ازادار دی آنکھ وسدی پئی ہے ہر ازادار رو رہے ہیں تے ہر بندہ اپنی عاقبت واسطے روندا پیے کلا تساں نہیں وے روندے بیٹھے تھوڑے اتھے نال تھوڑے اکٹھے میرے آقا سجاد خون روندا بیٹھے بابا جی 36 شہر عبور کی تے دھیاں علی دیاں بعض مورخین نے اپنی کتب دے وچ لکھا جو دھیاں بطول دیاں بابا جی 42 شہر عبور کیتا میں 42 آنکھیں بندہ سن چھوڑے میں 36 آنکھیں بندہ سن چھوڑے 42 نہ ہومن 36 نہ ہومن بھامیں کسے ہیک شہر دے ہیک بازار دا کلہ چوک ہوئے ذرا اے تا سوچ عبور کہیں کیتا ہے اور جیڑی بابے دے متھے کدان آئی لگ دی سینے تے ہاتھ مار چا جیڑی نانے دے رو دے تے آدھراتے لوین دی آئی جیڑی وسدے دور محمل تو لائے آتا المالا نلین جوڑ دے وے ہاں مولا توڑا ماتم قبول کرے پاک سینڈ توڑے اترازی ہوئے آخری شہر دا نام ہے دمشق ملک شام تھک پائے ہو ملک شام شہر دمشق شام بزرگ ہونے آکے نہ ہوئے شام شام او ملک ہے جے کو چٹے نہیں کو شام آدھیں اللہ توڑی ہائے قبول کرے بابا اللہ توڑی ہائے قبول کرے شہر دمشق دے بہر آکھڑیاں دھیاں علی دیاں کتائیں کھڑیاں رہیاں 3 گھنٹے کتائیں کھڑیاں رہیاں 6 گھنٹے کتائیں 9 گھنٹے دمشق وہ شہر پیر الیاس شاہ دمشق وہ شہر جن دے بہر اکبر دے پالن علی ماں بین پلھانے اٹھ دی کنڈ دے اے انج بے کہ مسلمانہ دیاں 15 اذانہ سنیاں موزن آکھیا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ منہ مدینے دو کر کے آکھیا نانا تیری آزانہ بچ گئیں دھیاں رول گئیں اللہ ہے قبول کرے اللہ ہے قبول کرے بابا نو کرا میں بسم اللہ کرا نانا تیری آزانہ بچ گئیں دھیاں رول گئیں نہیں بس ماتمی اوزادارو اسے مقام کو قبلہ امیر افضل حسینی راکٹ صاحبہ کھیائی شام دا خونی پتن دمشق یہ تا 3 رہیں کھڑیاں رہیاں اتھائیں تیرا میرا زین العابدین امام خون رننا تیرا میرا سید الساجدین امام اتھائیں خون رننا کدی یہی کسے تو پوچھے جو میرے امام نو زین العابدین کیوں سڑینن عبادت کرن والا دی زینت یا سید الساجدین سجدہ کرن والا دا سردار سڑین دے کیوں کیا باقی معصومین تو باقر دے باب عبادت زیادہ کی تھی زیادہ نہیں کی تھی پر جیڑی کیتیس اوکھی کیتیس چاچا تا حسین دعا کرائے میں کائنات دی قیمت ایک ڈوڑا سنوائنا انہا مومنہ کو اپنی کچھی دے بزرگ ذاکرین دا لکھا ہویا آئی تو 100 سال پرانا ڈوڑا خون دی سیائی نہ لکھا ہویا باقر دے باب عبادت زیادہ نہیں کیتی باقی معصومین تو پر جیڑی کیتیس اوکھی کیتیس جدہ کدہ شام دے تنگ بازار تے سوڑیاں گلیاں دے وچ عبادت خدا دی بابا جی نیت کرن ہا تے شامی مارن ہا پتھر باقر دا بابا جھن پویا پیو دی سانگل وے کہ یہ کچھ آکھیا بابا نماز خدا دی پڑھن نہ دین دے شام شہر دے واسی نماز پڑھا یا قبلہ دیکھا کن ونیا اللہ راسی غیب کنوں آواز آئی نہ تھیویں یار اداسی تو پڑھدا جل اتے ٹردہ جل میرا کعبہ پھردہ آسی ہاتھ سلامت راوین جڑے ماتم واسطے اٹھی
پڑھدا جل ات ٹردا جل میرا کعبہ پھردا آسی آغاز مجلس سے اتنے ہی عبادت بڑی ہے جتنا رو بیٹھے ہو اتھائیں علی دی دی کھڑ کے چند منتاں کیتی ہیں نانے دی امت دی ہیں بی بی آدھی سجاد انہاں کو آکھ میں کوئی گلی چو نہ گزاریں آقا فرمائیں میری منن ہاں تا تساں اتھائیاں ہوا بی بی آدھی آکھ تا صحیح سجاد آکھیا یادن راہ بدلن دا قانون نہیں بی بی آدھی سجاد اچھا انہاں کو آکھ رش ہٹا میں یادن رش ہٹن دا قانون نہیں بی بی آدھی اچھا انہاں کو آکھ میں کوئی ایک چادر دے میں بل کسر آلے ہو پہاڑ آلے ہو اجی بارہم پردے غیباتی خون بیٹھا رون دے ایران دے ایک عالمین علامہ تکی بہجت مرد فقی عالم خواب دے ویج امام الاجل دے نال ملاقات ہو یہ خواب دے ویج ڈٹھس تا بارہم خون بیٹھا رون دے تکی بہجت سوال کر کے آدھن بارہم خون کیوں رون دے امام زمانہ دی رات مزید ود گئی ہے تے دیکھ کے آدھن آئے تکی بہجت دن ہکو ویلا یاد آندہ ہے 18 بھیرامان دی بہن ہائی 36 شہران جیو کجا دی ہے این موڑ تے دے اوچا اگلے تے بلا گھنا ہے میں بس کر ویسا میں بس کرے نا میں ایک وین کرے نا میرا وڈا بھیرا ہے اساں گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہنے ہیں توجہ کر میں وین کرا آنکھو تو میں اتنے چھوڑ دیں بسم اللہ میری سینڈ تواری محافظت فرما توجہ میرے پاس رکھیں ہکو ویلا یاد آندے 18 بھیرامان دی بہن آئی 36 شہران جی ایک ہنج دی قیمت کائنات بھی نہیں 36 شہران جی یہ کجا دی ہے این موڑ تے دے چاہ اگلے تے ولا گنا ہے علی دی دھی ادھی سجاد انہاں کو آگ راہ نہیں بدلیں دے رش بھی نہیں ہٹائیں دے چادر بھی نہیں دیں دے سجاد انہاں کو آگ یہ بھتیاں تا بجھامن چاہ اللہ تیری ہے قبول کرے اللہ تیری ہے قبول کرے ہون پہاڑ دے لوگ ہوتے سر چاہ کے میرے پاس دکھائے جنہاں گھران تک رومنا ہے علی دی دیا دی راہ نہیں بدلیں دے راشی نہیں ہٹیں دے بھتی نہیں بجھیں دے میں اجڑی کو چادر بھی نہیں دیں دے بی بی آدھی سجاد و سامنے دیکھ عورتاں چڑیاں کھڑیاں چھتاں تے جھولیاں پتھراں نال بھری کھڑیاں میں جان دیاں جڑا میں گزرنا ہی نہ پتھر مارنے امام انہاں کو آواز دے کے آگ اگر پتھر مرین دیاں وال اتنے پتھر مارے نہیں نہ پتھراں نال میں آلیا دا پردہ بن منے اللہ مان دھیاں بطول دیاں توارے ہوتے راضی ہو نوکران بسم اللہ کران اتھائیں میرا امام خون رننا بس میں وینڈ کران پیارے بھیرا دے حوالے ممبر کران اتھائیں بزرگا میرے پاس دکھائے اتھائیں میرا امام خون رننا بے ونجو بابا بے ونجو جتنا جھا مل دیئے بے ونجو اتھائیں میرا امام خون رننا ماتمی اوزادارو جی میں بن پلانے اٹھ دی کانڈ تے این کر کے بیٹھی آئی ایمیں تلہن دیکھ کے آدھی سجاد مرد ایمیں روندن جی میں تو ودہ روندن سجاؤ دی رت مزید ود گئی خون علودہ کھن چاہ کے پوپی دے معمل دو دیکھ کے آدھن میں کو تا دیں جو فطرت تو ہٹ کے ودہ روندن مرد اینج نہیں روندے جی میں تو ودہ روندن اللہ واسطے دسا شریفان دیاں دیاں بزاران چے اینجان دیاں جی میں تو آئی آفرین 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 سجدے رائن بازار کھڑی رہی ہے علی دیدھی میں ہی میں پڑھ داؤں علی اکبر دی جنگ گھن کے کھڑی رہی وہ السلام منترہ میں جڑے سینے تھے بابا نوکران پہلا دیاں علی اکبر دے وڈے بھیرا پچھے ہیں اکبر دی برات بازار آوے ایک کمینے بکواز کر کے آدھن حالے نچن آلے نہیں آئے آفرین آفرین نوکران دوجہ دی پچھے ہیں آدھن حالیں زیارتی اندر آش نہیں ودھیا ترائے دی آدھن دے بعد پروانہ ملے بیمار مامل ٹور سجاد رکا پڑے آئے ترات ود گئی آئی لکھو آئی تا عباس دی شاہی نہیں او یزید ڈرے پیدل ٹر دیا ویل اللہ مان میں نوکران
کریم اللہ تیرے وین کو کم بکیے پہنچاوے او ماتمی ازادہ رو جنہ پیدل ٹرن دا نام ہے بیمار دی رات واد گئی جنہیں بین پلانے ہوٹ دی کانتے انکار کے بیٹھی آئی تلہ لے کیا دیے روندہ ویندہ ڈسیندہ کچھ لے او میں کو ڈسا کیا لکھا ہے آفرین آفرین بیمارہ دن ملکیہ نے جو پیدا لاوین حقل مار کے آدھیے ٹرنا میں روندہ تو ہے بی بی آدھیے جے آدھن تا میں لاندیا اتھا کوئی سوکھیا بی بی آدھیے لیکن میرا ایک مطالبہ ہے بیمار آدھن کیڑی امن ویندی میں بیمار بی بی آدھیے اور گل کوئی نہیں بیو دی سانگ دا دیکھوں دی منت کا ان کو آکو سانگ دے پڑے قرآن اور لوگوں دا لے جا سڑ سے اور میرا پردہ باجوے زیویلال اللہ مان اور حد سلامت راوین ان بھامے جو باکر دا گلہ گھٹین دھرائے گئے تیرے میرے امام نے کمر سجی کی دیئے پیو دی سانگ دو رٹھے جوانی ہوئی سانگ دو رے کے آدھن بابا قرآن پڑھ دا جو آدھن بابا قرآن سنا بھائڑا دے پردے بچ اور سلامت رامن جڑے سینے تھے آگئے ان شبیر قرآن پڑھنا شروع کی تے لئے پہ یلید دی مریم کبرا دا پہلا قدم بزاری چاہے او کمینہ دوڑے جے یاران دی رات معصوم دے دور رہے آدھا گئے مارو او ہوڑا عباس کوئی نہیں اللہ مان میں بسم اللہ کرا آدھا گئے مارو او ماتمیوں جدہ کربلا پڑی وے سینے تے پٹیا کار جدہ شام پڑی وے تا سار تے پٹیا کار کیونکہ کربلا علی دے پترانو انہا سینے جو بڑا مارے آئے شام دے بازار آج انہا علی دیا دے سار تے بڑا مارے آئے اور ماتمیوں ٹور پئی علی دی اور تا چھتان تے چڑی آئے انہا جھولیا پتھرہ نال بھری آئے ایک عورت نے پتھر چاہے جو پتھر حسین نو مرے دیا آلیہ دی آواز آدھیے عباس اگر پتھر شبیر نو لگا او میں بھیڑ لا بڑس اللہ مان اور غازی دا سر پرواز ودا کھرین دائے آدھا ودا جی میں حکام دیتائی آج شام دے ویج تیئی میں کاربال چاہ فرمایا آدھے نا چڑھے آبیل اللہ مان اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے ایک بھئی عورت پتھر چاہے جو میں آلیہ نو مرے دیا آلیہ اتنا لٹھائے آواز آندھئے سلمہ پہچان او میں مدینے آلی زینب کوشش کر جد آلیہ دنا ہے گھر دوڑیے قرآن چاہیے آدھے اللہ دا قرآن تو جیسا کیڑی زینب اور جا قدماتے آئی قرآن رال چھوڑے آئے تواب شروع کیتا ہے آواز آئی سلمہ بھول نہیں آدھے ہی زینب